تو جتنی دعائیں رکی ہوئی ہیں، جتنی ہماری دعائیں رکی ہوئی ہیں 2 مہینے 8 دن سے، وہ دعائیں کی قبولیت کی یہ رات آ گئی، اس سے بڑی رات نہیں۔ اور اس رات میں جو سب سے بڑی دعا کرنا وہ یہی کرنا کہ پروردگار ہم کو زیارت امام حسین اس دنیا میں نصیب ہو۔ اس لیے دیکھیے ہر معصوم کی زیارت کی امپورٹنس ہے، غلط نہیں سمجھنا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ ہر زیارت کی امپورٹنس، نجف اشرف ہو، مشہد مقدس ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مدینہ منورہ ہو، مکہ معظمہ ہو یا کربلا ہو، کسی معصوم کی زیارت کو میں کمپیئر نہیں کر رہا، ہر معصوم کی زیارت اپنی جگہ ویسے ہی امپورٹنس رکھتی ہے، ہر کی زیارت برابر ہے، لیکن کربلا کربلا ہے، کربلا کی زیارت کی کچھ اور امپورٹنس ہے، یہ ہماری ڈیسٹینی ہے کربلا، ہر معصوم کا روزہ ڈیسٹینی ہے، غلط مت سمجھو، لیکن کربلا سب جانتے کہ کربلا کیا ہے۔ مولا حسین کی اس لیے کہ ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارات ہیں، آپ کو کتابوں میں 14 معصومین کی زیارت ملیں گے، اہل بیت نبوہ کی زیارتیں ہیں، سیدانیوں کی زیارتیں ہیں، سب کی زیارت ہے الگ الگ، لیکن کسی معصوم کی زیارت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا مانگو اس طرح سے۔ آپ دعا مانگے نجف اشرف کے لیے مانگے، مدینہ منورہ کے لیے مانگے، 6 معصوم ہے وہاں پہ، بالکل مانگے، مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو، اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب، کاظمین سامرہ مشہد مقدس کی زیارت نصیب۔ لیکن ہمارے پاس جو آیا معصومین سے جو آیا، جو علماء کہتے کہ اس طرح دعا مانگو، اپنی خنوت میں مانگو، ڈیلی نماز پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد جب تم خنوت دوسری رکعت میں جب خنوت پڑھتے ہو تو یہ جملے بولو، عام طور پہ نہیں بولا جاتا، کوئی واجب نہیں لیکن مستحب، اس لیے کہ وہ جگہ جب تم خنوت میں کوئی دعا مانگتے ہو جلدی قبول ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے، تو کہا کیا گیا کہ اس طرح امام حسین کی زیارت کے لیے مانگو، اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی کچھ امپورٹنس ہی کچھ اور ہے، فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ اور ایک فائدہ یہ شب جمعہ کا، اگر شب جمعہ مولا حسین کی زیارت ہم کو مل جائے تو وہ زیارت جو کربلا مولا تم جاتے ہو، ہزاروں لوگ جاتے، لاکھوں لوگ جاتے، مولا بار بار ہم کو جانا نصیب کرے، جو نہیں گیا وہ جلد سے جلد جائے، جو گیا وہ پھر جائے اور زیارتیں قبول ہو، اب تک جو کی۔ کربلا مولا جاتے ہو تو کیا کربلا مولا میں شب جمعہ یہ دعا ضرور مانگنا کہ اللہ جب میں کربلا مولا جاؤں تو میں اپنے امام سے ملاقات بھی کروں۔ زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کی جو جگہیں بتائی گئی، میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، میری ٹاپک اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اس پہ میں نے کئی اشعار پڑھے اس ایام اعظام، آج تو ایک ہی مجلس 40-50 منٹ پڑھوں گا، ایک کمپلیٹ میسج دوں گا شب جمعہ کا، کہ ہے کیا شب جمعہ جہاں جہاں امام سے ملنے کے مقامات بتائے گئے، زمانے کے امام سے، اللہ ہم کو میرے مولا کی سید سردار فرزند زہرا کی زیارت نصیب، اس میں ایک جگہ کربلا مولا بتائی گئی، میں یہ نہیں بولا کہ نجف اشرف نہیں بتائی گئی، میں یہ نہیں بولا کہ کاظمین میں امام سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن امام نے خود کہا کہ میں اپنے جد کی زیارت کو جاتا ہوں، پورے معصومین کی، اور یہ کہا گیا کہ کربلا میں جب جاؤ تو شب جمعہ تلاش کرو اپنے امام کو۔ کتنے واقعات ملیں گے آپ کو کہ لوگوں نے امام سے شب جمعہ کربلا مولا میں ملاقات کی، تو ایک بہت اچھا چانس ہے کہ سب کو امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی، ہم سب کو انشاءاللہ۔ تو یہ دعا کرو کہ پروردگار ہم کو زیارت امام حسین کربلا میں نصیب ہو، اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی جو امپورٹنس بتائی گئی کہ اتنی بتائی گئی کہ صرف جا کے سلام کر کے واپس آئے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب مثال دے رہا میں آپ کو کہ آپ شارجہ سے چلے مولا حسین کی زیارت کے لیے، گھر سے نکلے شارجہ سے، میں مثال دے رہا آپ کو شارجہ کی، اس لیے کہ شارجہ میں پڑھ امام بارگاہ علی رضا میں، تو وہیں کی اس لیے مثال دے رہا۔ شارجہ سے آپ چلے کربلا مولا کے لیے، پیدل کوئی جا سکتا؟ نہیں جا سکتا، لیکن اسلام میں مائلز کا اجر نہیں بتایا گیا، پھر بول رہا کہ اتنے مائل چلو گے، اتنے مائل جاؤ گے تو اتنا اجر ہے، نہیں، اسلام میں سٹیپس کا
اجر بتایا گیا قدم کا کہ کتنے قدم تم چل رہے اتنے قدم کا اجر ہے تم کو. جیسے روز عرفہ مولا حسین کی دعا، اور اس دعا کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دعا اگر پڑھو گے، روز عرفہ کے بارے میں کہا گیا، روز عرفہ وہ امپورٹنٹ ڈے، یا شب قدر. شب قدر وہ مشہور رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اللہ خود بتا کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ نائٹ، جان ہی نہیں سکتے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی رات نہیں، وہ اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے کہ اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی معرفت تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے وہ رات کیا ہے. اس رات کے لیے کی معرفت کے لیے کہا گیا جیسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مادر حسنین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تو اس رات کے لیے کیا کہا گیا، یا روز عرفہ کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ اگر پانی کے قطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر. دیکھیے آج دنیا میں جب بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ کتنے ڈراپس آسمان سے زمین پر آئے، یہ کیلکولیشن کسی کے پاس نہیں کہ کتنے خطرے آسمان سے زمین پر آئے، یہ کوئی نہیں بتاتا. کتنے انچ بارش ہوئی بتاتا، 5 انچ 10 انچ 9 انچ 18 انچ، یہ بتا دیں کہ اتنی انچ بارش ہوئی. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اتنے ڈراپس واٹر کے پانی کے زمین پر ہے. یہ وہی بتائے گا کہ جس کا جملہ ہے کہ میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، میں بادلوں کو سجاتا ہوں، پانی میرے حکم سے بارش ہوتی ہے. یہ وہی بتا سکتا. لیکن کتنے ڈراپس گرے کوئی نہیں بتا سکتا. تو معصوم کیا کہتے کہ روز عرفہ جو مولا حسین کا دن ہے اور شب قدر، اگر تمہاری حاجات، تمہاری دعائیں پانی کے قطروں کے برابر ہو، جو کسی کو نہیں معلوم، کیلکولیشن ہے ہی نہیں کسی کے پاس، ڈراپس آف واٹر کے برابر جو کاؤنٹلیس ہوتی. مثال اس کی یہ ہے کہ کاؤنٹلیس، جیسا آسمان کے ستارے کاؤنٹلیس ہے. یہ بھی کہا گیا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر تمہاری حاجات ہو، تمہارے گناہ ہو. پھر یہ کہا گیا کہ پتے، لیوز، کتنے قسم کے اللہ کی شان ہے، شان پروردگار، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جتنے پتے ہیں ان پتوں کے برابر تمہاری حاجات ہو، لاکھوں کی تعداد میں، کاؤنٹلیس ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ذرے، زمین کے جو ذرے ہوتے ہیں جو کاؤنٹلیس ہے، کہ ذروں کے برابر اگر تمہاری حاجات ہو اور اس دن تم مانگ رہے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی طرح کہا کہ مثال دے رہا میں، شارجہ سے تم نجف اشرف جا رہے اور وہاں سے کربلا جا رہے، ایک ایک قدم جو کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ کہ کتنے قدم ہوں گے، کتنے سٹیپس ہوں گے. کہ اتنے سٹیپس کا، ایک ایک سٹیپ کا اللہ تم کو اجر دے گا. مثال دے رہا کہ 1000 تمہارے گڈ ڈیڈز تمہارے اکاؤنٹ میں آئیں گے اور 1000 بیڈ ڈیڈز تمہارے ریس کیے جائیں گے اعمال نامے سے. ایک زیارت امام حسین، آج دور ازا کی آخری شب جمعہ، لاسٹ تھرسڈے آف 1442 ہجرہ ایام ازا، اب پھر 1 سال کے بعد آنے والی ہے یہ رات. تو کہا آج یہ دعا مانگنا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. جب گھروں کو جاؤ مدیح سن کے، تو آج زیارت جب پڑھنا مولا حسین کی تو یہ بول کے پڑھنا کہ یہ دور ازا کی آخری شب جمعہ ہے اور شب جمعہ آپ سے، شب جمعہ ہماری زیارت ہم کو نصیب ہوتا. آپ اس کا ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں 1000 گناہ. تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنے گناہ کسی کے ہیں. اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اتنی حاجات آپ کی ہیں، اتنی دعائیں آپ کی ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے. اتنی دعائیں کسی کی نہیں، تو ملینز کی تعداد میں کسی کی دعائیں ہوتی ہے؟ کسی کی دعا نہیں. کہ اگر کہا اتنی بھی دعا ہے، رائی کے دانوں کے پہاڑ کے اتنی دعائیں جو کاؤنٹلیس ہے. اور اگر تم آج کی رات دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. زیارت امام حسین، ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں، ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ معاف کرے گا، 1000 نیکی لکھے گا. اور جب زیارت امام حسین میں پہنچ گئے، حرم میں پہنچے، اللہ زیارت نصیب ہو مولا حسین کی، زیارت نصیب یا ابا عبداللہ حسین. جب جاؤ اب فضیلت دیکھ لو، ثواب دیکھ لو
کہ جیسے ہی تم انٹر ہوئے، اللہ ہم ان گناہگار آنکھوں سے مولا حسین کی زیارت کریں. جب انٹر اور انٹر اگر تم نے یہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اس کے بعد کہا السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین والا اخی ابو الفضل العباس و اختی کا شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم و بنتی کا بی بی سکینہ بی بی صغرا بی بی کبرا کر کے تم پلٹے. کتنی دیر ہوئی؟ 1 منٹ 1.5 منٹ بس. ان 1.5 منٹ میں تم زیارت حسین کر کے پلٹے تو تم ایسے باہر آئے جیسے نیو بورن بیبی آتا، جیسے بچہ دنیا میں آتا. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہے اس کے دامن میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں معصوم ہے؟ وائی وی سے معصوم اسی لیے بولتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تم ویسے بن جاؤ گے ایک زیارت امام حسین سے. تو آج کی رات کی سب سے بڑی دعا، دور ازا کی آخری شب جمعہ، بار بار اس پہ سٹریس کر رہا، اس کی امپورٹنس کو جانو، اس کی امپورٹنس کو جانو کہ آخری شب جمعہ کتنی امپورٹنٹ، کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. جیسی تم باہر آئے تم ایسے آ رہے جیسے ایک نیو بورن بیبی آ رہا. آپ بولیں گے ایک لمحے میں پورے اللہ گناہ، وعدہ ہے اس کا. حسین ابن علی کی زیارت کی فضیلتوں میں سے آپ جا کے دیکھ لو مفاتیح الجنہ میں کہ کیسے، لیکن اس پہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. سارے کنڈیشنز کے ساتھ ہے یہ زیارت. یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے کہ کیا ان کنڈیشنز پہ ہم اترتے ہیں؟ یہ یاد رکھو، کیا ان کنڈیشنز پہ ہم اتر رہے؟ اگر ان کنڈیشن پہ ہم اتر رہے تو اس سے بہتر نہیں. اور کوئی ایسے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز نہیں، کوئی ایسی امپاسبل کنڈیشنز نہیں. آپ کو وہ چیز کرنا ہے، وہ چیز کرنا ہے جو مولا حسین چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ زیارت پہ جا رہے شارجہ سے نجف اشرف پہنچے، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. نجف اشرف میں 2 دن رہ گئے، آپ وہاں سے واک کر رہے ہیں. 70 مائلز کی واک، 80 مائلز کی واک ہے، 2-2.5 دن لگ رہے. ایک ایک سٹیپ جو آپ کا چل رہا نجف اشرف سے وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کربلا محلہ تھا. ایک ایک قدم جو آپ کا گزر کاؤنٹلیس ہے، لیکن آپ گزار رہے کیسا، جا رہے کیسا؟ ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہو رہے، 1,000 نیکی لکھی جا رہی ہے. لیکن کنڈیشنز کیا ہے کہ راستے میں جو تم بات کرے شیطان اس کو ایکسپٹ کرے گا کہ تم بڑے آرام سے زیارت چیک کو چلے جاؤ اور تم اتنا ثواب لے لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائے. اس کی تو سب سے بڑی شکست ہے. وہ تو 1% بھی ایک لمحے کے لیے بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ آپ زیارت پہ جائیں اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. وہ تو یہ چاہے گا کہ تم اب زیارت پہ جا رہے تو وہ ہیلپ لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ تمہاری زیارت کو خراب کر دے گا. 1000 مطلب مثال کے طور پہ 1,00,000 نیکی آنا چاہیے، 5,000 آئے گی. مثال دے رہا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ تمہاری زیارت کو اسپوائل کر دے گا. کیسے اسپوائل کرے گا؟ اب راستے میں 2-2.5 دن چل رہا ہے، مثال دے رہا، یا شارجہ ایئرپورٹ سے آپ لوگ جا رہے ہیں، پورا گروپ ہے آپ کا، ابھی تو ایئرپورٹ پہ ابھی تو کربلا پہنچے ہی نہیں، لیکن آپ کی نیت ہے، اب اس نیت سے کربلا مولا جا رہے ہیں. اگر راستے میں میں نے کسی کے بارے میں بات کیا، سمجھ رہے میری بات میں کیا بول رہا ہے؟ اکثر بات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ زیارت جو اسپوائل ہوتی ہے، میں وہ چیز بتا رہا سے کیوں، اس لیے کہ ہم اتنی زیارت کو جا رہے ہیں ماشاءاللہ، بار بار جائیں. میں بار بار سٹریس کر رہا کہ جاؤ، پوری دنیا میں اس سال محرم میں بولا ہوں میں کہ زیارت امام حسین کو جایا کرو، یہ سب سے بڑی زیارت ہے. اگر زیارت امام حسین نصیب ہو جائے تو تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. لیکن زیارت کو اسپوائل مت کرو، اپنی زیارت کو ضائع مت کرو، زیارت کو خراب مت کرو. اس لیے کہ سب سے پہلے چیز جانے سے پہلے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنا اسکیڈول کرنا ہے، اپنی تیاری کرنا ہے کہ میں جانے سے پہلے ہی آپ یہ تیاری شروع کر دیں تو آپ کی زیارت مکمل ہوگی. اگر میں جانے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے جو زیارت امام حسین کو جانا تو یہ چیک کرنا ہے کہ میرا جو پیسہ میں خرچ کر رہا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کو جا رہے اور امام حسین ہی کا جملہ ہے، یہ میرا جملہ نہیں، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا.
میں امام حسین کا جملہ کیا ہے؟ جب عاشورے کے دن اپنا انٹروڈکشن کروایا، اپنا تعارف کروایا دشمن کے سامنے، اور تعارف کرا کے واپس آئے، تو اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو امام کا جملہ کیا ہے وہاں پہ؟ امام نے عاشورہ 61 ہجری کے لیے نہیں کہا تھا، امام نے ظہور امام تک کے لیے چاہنے والوں کو میسج دیا۔ جب چاہنے والوں نے کربلا میں مولا کے اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا، تو امام نے کہا میں نے حجت کو تمام کیا، میں نے اپنا غور سے سنو پہلا سٹیپ مولا حسین کی زیارت کا، اس لیے کہ یہ اس سال کی آخری شب جمعہ ہے، دور ازا کی آخری شب جمعہ ہے، تو میں چاہتا کہ جو اتنے دن تم نے 2 مہینے 8 دن پورا جو عزاداری کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے، تو ایک ایک آنسو بھی قبول ہو، ایک ایک مجلس بھی قبول ہو، ایک ایک دعا بھی قبول ہو۔ جو اب تک تمہاری لائف میں رکاوٹیں تھی، اب تک جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، اب تک جو تمہاری حاجات رکی ہوئی تھی، آج کی رات بہت اچھا موقع ہے، یہ آخری شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ رکھا ہی گیا دعاؤں کے لیے، تو یہ لاسٹ تھرسڈے آف دی ایام ازا ہے، تو بہترین یہ ہے کہ اتنے مہینوں کی، اتنے دنوں کی جو رکاوٹیں ہیں، آج کی رات وہ رکاوٹوں کو صاف کر کے اپنے لیے راستے کو ایسا کھول لو کہ انشاءاللہ آج کی رات اس مجلس کے بعد جب تم دعا کرو یا مجلس میں بیٹھ کے جب دعا کرو تو تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائے۔ دوستو ایک دعا قبول ہوتی ہے ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تو ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہونے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، جب کافر کو جواب دیتا، جب اس نے فرعون اور نمرود کا جواب دیا تو آپ کو نہیں دے گا؟ 100% دے گا۔ آپ تو عزادار حسین ہے یار، آپ تو مولا علی کے چاہنے والے، آپ تو ماتمدار، 100% جواب دے گا۔ لیکن یو ہیو ٹو چیک کہ ایکسپٹ کیوں نہیں ہو رہی دعا۔ زیارت کو جو خراب کر رہا وہ شیطان، ہمارا کلوزسٹ فرینڈ، وہ اس طرح خراب کرے گا کہ راستے میں پہلی چیز جو چیک کرو، عاشورے کے دن کا امام حسین کا پیغام، زیارت امام حسین کو جب جاؤ، اللہ بار بار نصیب کرے، جب جاؤ تو پہلے چیک کرو کہ کہیں تمہارے پیٹ میں حرام تو نہیں ہے۔ ایک جملہ بولا بس، ڈیٹیل میں تو نہیں جا، پیٹ میں حرام رکھ کر رزق حرام کھا کے اب زیارت امام حسین کو جائیں گے؟ کیوں؟ مولا حسین نے ان سے اس وقت کیا کہا تھا کہ میری بات کا اثر ان کو اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے۔ اچھا وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے چہروں پہ بھی داڑھی تھی، وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، لیکن ان کا اسلام یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ عاشورے کے دن کہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا، حسین کی شہادت میں جلدی کرو۔ یہ تو ظالمین تھے، یہ تو معرفت، اس لیے کہ پیٹوں میں حرام تھا تو حسین سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ تو مجھے افسوس سے کہہ، ڈر کے کہہ، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ اگر تمہارے پیٹ میں حرام رہے گا تو مولا حسین کی آج کی رات کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی۔ زیارت کو جا رہے تو تمہارا ایک ایک سٹیپ پہ اللہ اجر عظیم عطا کرے، اجر عظیم اور عطا کرتا ہے۔ تو صرف آپ سوچو، سلام کر کے واپس آ رہے، ایک سلام تم ایسے واپس آ گیا، ایسے اللہ گناہ معاف کرتا، ایسا گناہ معاف کرتا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سک رہے کہ ایک لمحے میں اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا صرف مولا حسین کو سلام کرنے کا۔ جب معرفت کے ساتھ کرو گے، کنڈیشنز کے ساتھ کرو گے تو یہ اجر عظیم ملے گا۔ سوچا زندگی کے 50 60 70 سال کے جو گناہ ہیں وہ ایک لمحے میں گناہ معاف کب معاف ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے۔ آج شب جمعہ میں آپ نے یہ دعائے کمیل پڑھی ہوگی، دعائے کمیل میں یہ جملہ بولا ہے کہ یا سریل رضا، نہیں بولا، سب نے بولا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے۔ اب ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا ہے؟ ہاؤ وی نو؟ اب سنو، آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا؟ بچپنے سے دعائے کمیل پڑھ رہے، کبھی فکر کی؟ یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے بے شک اللہ سب سے جلدی راضی، اس سے جلدی راضی ہونے والا کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ وہ قادر مطلق ہے، جبکہ وہ رب المشرقین والمغربین، جبکہ وہ پروردگار، وہ کریم ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، لیکن اتنا بڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر ہے وہ،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اتنا بڑا ہونے کے بعد ہم ایک اس کی مخلوق میں سب سے کمتر ہے اور گناہگار ہے، اس کے نافرمان ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود کتنا بھی بڑا نافرمان ہو، اگر دل سے وہ کہے کہ اللہ I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry، ایک لمحے میں راضی ہو جاتا، ایک لمحے میں راضی ہوتا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنی جلدی تم سے راضی ہو جائے گا۔ افضل ترین عبادت یہ کہ تم اللہ کو راضی کرو، اللہ ہم سے راضی، اللہ کا راضی ہونا مطلب یہ کہ معصومین راضی ہو گئے ہم سے، اللہ کی رضا معصومین کی رضا ہے، معصومین کی رضا اللہ کی رضا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، سورہ دہر، کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے، تم وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آج کہا دعائے کمیل پڑھی امام بارگاہ علی رضا میں، اور آپ نے کہا یا سریع الرضا کہ اللہ سب سے جلدی رضا۔ آپ کو معلوم وہ کیسا، وہ رحم نازل کرنے میں، اپنی رحمت نازل کرنے میں کبھی دیری نہیں کرتا، لیکن عذاب نازل کرنے میں دیری کرتا۔ آپ کو کیسا لگا یہ جملہ؟ اپنی رحمت نازل کرنے میں، بلیسنگ، وہ کبھی دیر نہیں کرتا، ایک سیکنڈ میں نازل کرتا۔ اور عذاب کی جب بات آتی، یہ دو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے، انسان خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا؟ فرشتوں کو بولتا لسن پلیز، ان کے گناہ کو مت لکھو، ابھی مت لکھو۔ کیوں نہیں لکھو؟ گناہ تو کر دیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ سب سے زیادہ استغفار کرنا، افضل ترین عبادت استغفار ہے۔ گناہ تو کر دیا، کیوں نہیں معاف کرو، کیوں نہیں لکھو؟ کتنا مرسیفل ہے، کتنا کریم ہے، یہ دیکھو۔ وہ کہتا ہے کہ شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، شاید مجھے بول دے کہ اللہ پلیز فارگیو می، تو میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا اس کو۔ اگر وہ بولے گا، بندہ بولے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دو، اور رحمت نازل کرنے میں ایک لمحہ دیر نہیں کرتا، ایک لمحہ، یہاں تک کہ ابھی تم نے عمل بھی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر امام بارگاہ علی رضا، آپ نے نیت کی کہ میں میری سیلری پر امام بارگاہ علی رضا کو 500 درہم ڈونیشن دوں گا اس مسجد میں، اس امام بارگاہ میں 500 درہم میں مثال دے رہا کہ میں اس سیلری کے اوپر اپنی سیلری میں سے ڈونیشن دوں گا، ہدیہ دوں گا امام بارگاہ کو، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، امام حسین کا گھر ہے، یا نماز بھی ہوتی، یا عزاداری بھی ہوتی، ماتم بھی ہوتا، گریہ بھی ہوتا، تو میں یہاں کے ان کے لیے، انتظامیہ کے لیے 500 درہم پہلی پہ دوں گا۔ آپ نے یہ نیت کی، ابھی دیا نہیں، اس کا کرم دیکھو، ابھی آپ نے دیا نہیں، آپ بیٹھ کے مسجد سن رہے میری، سنتے سنتے آپ کے دل میں خیال آیا کہ پہلی تاریخ کو میں 500 درہم لا کے مولا حسین کے نام پہ امام بارگاہ علی رضا میں دوں گا، غریب امام کے نام پہ دوں گا۔ آپ نے صرف نیت کی، وہ اتنا کریم ہے، فرشتوں کو بولتا یار ایسا کرو 50% اس کے اعمال نامے میں لکھ دو کہ اس نے 500 درہم دیے، 50% لکھ دو، اس کا اکاؤنٹ کو بڑھا دو، مثال کے طور پہ 1 ملین پڑا ہوا ہے، کا 50% جو اس مسجد اور امام بارگاہ کے لیے وہ دے رہا، مثال کے طور پہ اس کے اکاؤنٹ میں جب دے گا تو 1 ملین آنے والا ہے، $1 ملین، مثال دے رہا یار، لیکن کہا کہ اس نے نیت کی تو 50% ابھی دے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، اور جب یہ عمل کر لے گا تو پورے باقی 50% بھی ڈال، میں مثال دے رہا ہوں، اور باقی 50% بھی ڈال دے رہا۔ آپ نے غور کیا کہ ابھی عمل نہیں کیا اور آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو نیت پہ اجر ملتا ہے، نیت پہ اجر، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خالی نیتیں کرتے جائیں اور دے ہی نہیں۔ ڈونٹ پلے ود یور اللہ، ڈونٹ پلے ود امام حسین، یہ یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم دنیا والوں میں دنیا کو بولتے نا اچھا کر دیں گے، اچھا کر دیں گے، کرنا ورنہ کچھ نہیں، اچھا دے دیں گے، دینا ورنہ کچھ نہیں، لیکن ہم نے جیسے دنیا میں ہم یہ وی کینٹ ڈو اٹ ود اللہ، وی کینٹ ڈو اٹ ود مولا حسین۔ اگر تم نے نیت کی تو یو ہیو ٹو پے، جب تم پے کرو گے تو اس کے بعد دیکھو 70 گنا اللہ واپس کرتا۔ تو اور جلدی راضی کیسے جلدی ہوتا، اسی پہ مجلس ختم کرتا۔ تو کوشش یہ کرو
کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ تمہارا ہر عمل ایسا ہو جس سے مولا حسین راضی ہو. اس لیے کہ دوستو کہ اگر انسان کوشش کرے گا تو اس منزل تک پہنچے گا. اگر تم ٹرائی نہیں کرو گے تو پھر تو مسئلہ کیا ہے کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. اور آج شب جمعہ ہم ہاتھوں کو اٹھا کے بولتا ہے یا سری الرضا، پلٹ کے اللہ بھی پوچھتا ہے اتنا بول رہا ہے نا تو اللہ تو راضی ہو جائے. تو بھی کسی سے راضی ہوا فوراً یہ کہ اگر میں کسی سے راضی نہیں ہو رہا، میں اپنے غریب رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کر رہا، بات ہی نہیں کر رہا اس سے، اور میں اللہ کو بولا کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو، تو پوچھے گا نہیں پہلے اس سے تو راضی ہو جا، میرے دوسرے بندوں سے بھی تو راضی ہو. یہ یاد رکھو کہ زندگی کا یہ سب سے بڑا میسج، ہمیشہ تمہاری زندگی میں تمہیں کو یہ فکر ہونا کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہونا، ورنہ تم یاد رکھو تمہارے رزق کا دروازہ اللہ بند کر دیتا. اور یہ اتنا پرابلم ہے جو ہماری کمیونٹی میں بعض وقت کیا ہوتا ہے، مرد راضی بھی ہوتا تو اس کی گھر کی عورت پرابلم کرتی. نو یو کینٹ میٹ ہم. تو یہ بھی چیک کرو کہ عورتوں کو بھی سمجھاؤ. میں میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا جو مجھے شارجہ دبئی میں پوری جگہ UAE میں سن رہے امام بارگاہ علی رضا کے تھرو، کہ یہ چیز یاد ہوگا اگر تمہارا شوہر کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، یو پش ہم. ہم اپنے لیے 1000 چیزوں کے لیے پش کرتے ہو، آپ اپنے شوہر سے 1000 چیزیں مانگتے ہو کہ I want this, I want this, I want this, I want this. I know شارجہ کی عورت نہیں مانگتی، میں ایک بات بول رہا، میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. شارجہ دبئی کی عورت اتنا ڈیمانڈ نہیں کرتی، لیکن عام طور پر میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں نا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پوش کرتی ہوں. پھر میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، آپ وائف ہے، آپ اس کی بیوی، دس از یور رائٹ، آپ ضرور مانگو. میں کون ہوں بولنے والا؟ اتنا ہی مانگو جو اسلام کے فریم میں ہے. کیا بول رہا؟ اتنا ہی مانگو جو تم کو اسلام نے حق دیا. یہ نہیں کہ اس کے گھر میں اتنی بڑی چیز ہے، وہ چیزیں تو وہ میرے پاس بھی آ جائے. اس کے گھر میں 50-60 انچ کا ٹی وی ہے، اس میں وہ انڈین مووی بڑی اچھا دیکھتی ہے، تو میں بھی ایسے اسکرین کے اوپر دیکھو. یہ نہیں کرنا. اس کے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی، وہ بیٹھ کے پورے انڈین سانگ سنتی ہے، تو مجھے بھی انڈین سانگ سننا ہے اتنے بڑے اسکرین کے اوپر، مجھے بھی دلا. بیچارہ شوہر ایکسپٹ کرے یا نہیں کرے، شوہر ایفورٹ کرے یا نہیں کرے، مجھے تو چاہیے، اس لیے کہ میں اس کے پاس ہے تو میرے پاس. یہ چیک کرو میں چھوڑو یار، یہ کمپٹیشنز میں چلے جا. کمپٹیشن کرنا ہے تو عبادت میں کرو. کیا بول رہا میں؟ اگر وہ 100 رکعت نماز پڑھتی ہے تو تم 150 رکعت نماز پڑھو. وہ روز نماز شب پڑھتی ہے تو تم بھی بولو کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے نماز شب پڑھنے کا. اگر وہ روز زیارت نایہ پڑھتی ہے، زیارت عاشورہ پڑھتی ہے، تو تم بھی زیارت عاشورہ پڑھو. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر تم نے یہ کیا تو تم کامیاب ہو. دنیاوی لحاظ میں کمپٹیشن مت کرو. دنیاوی لحاظ میں کمپٹیشن کرو گے تو یو ول ہیو بگ پرابلم. تو میرا ایک ہی خواہش، تو آپ دعا کر رہے، آپ نیت کرو، آپ بولے کہ یا سری الرضا، اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا. تو پہلے چیک کرو کہ اگر تمہارا شوہر کسی سے راضی نہیں ہے تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، میری ماں بہنوں سے شارجہ دبئی کے جو مجھے سن رہے امام بارگاہ علی رضا کے تھرو، میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ تم پوش کرو. یو پوش ہم، یو پوش ہم، یو پوش ہم، یو پوش ہم. تمہاری ہر بات سنتا ہے، تم بولو نو. تم کو اس سے بھی تعلقات مینٹین کرنا. اگر بڑوں کو نہیں تو میں یوتھ کو بول رہا، شارجہ دبئی کے یوتھ کو بول رہا، تم ریولوشن لاؤ، تم انقلاب لاؤ شارجہ دبئی میں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شارجہ دبئی میں کسی کے تعلقات اچھے نہیں. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں جنرل میسج دے رہا، میں ایک جنرل میسج دے رہا. I don't mean کہ شارجہ دبئی میں کسی کے تعلقات کسی سے خراب. I don't mean, غلط نہیں سمجھنا. بیکاز میں شارجہ دبئی میں پڑھا، یہ میری عادت ہے کہ جہاں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اب کیا کرو؟ میں یوتھ کو بول رہا کہ تم جب ڈائننگ ٹیبل پہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ مام کے ساتھ بیٹھتے ہو، ایک میل تو لیتے ہو نا. لڑکیوں کو بول رہا کہ تم اپنے ماں، تم کو پتا ہے کہ تمہاری ماں کس سے بات نہیں کری، رشتے دار،
उससे राजी नहीं है, उससे राजी नहीं है, उससे राजी नहीं है, और हर जुमेरात को बोलती है अल्लाह की बारगाह में कि या सरियल रजा, ये बेहतरीन तोहफा, प्लीज गौर से सुनो, ये बेहतरीन गिफ्ट दो अपने मौला हुसैन को, इससे भी राजी, इससे भी राजी, इससे भी राजी, इससे भी राजी। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में आज की रात शब जुमा, आखिरी शब जुमा, हाथों को उठा के दुआ करो, तो फिर देखो जो अब तक तुम्हारी दुआएं रुकी हुई है, अब तक जो लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है, अब तक जो लाइफ के हर्डल्स है, वो आज आखिरी शब जुमा है, सारी तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। एक साल पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।